محمد علی فاطمہ حسن تے حسین، محمد علی فاطمہ حسن تے حسین، یہی پنجتن دی میکو لوڑ پئی، یہی پنجتن دی میکو لوڑ پئی، سچ فرید آکھے کھل کھلا، سچ فرید آکھے کھل کھلا، نجات اینا نال جڑ پئی۔ محمد علی فاطمہ حسن اور حسین، محمد علی فاطمہ حسن اور حسین علیہ السلام، مجھے انہی پنجتن کی ضرورت ہے، فرید کھل کر کہتا ہے، نجات انہی کے نام سے وابستہ ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے سرائیکی خطے میں یزیدیت سر اٹھا رہی ہے۔ وہ کیوں اٹھا رہی ہے؟ آپ سب کو پتہ ہے کہ جب سے ذکر محمد وآل محمد میں اولاد فرید، گھرانہ فرید مشغول ہوا ہے، اس وقت سے وہ گستاخیوں کے پروپیگنڈے کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام کے گستاخ ہیں، توبہ استغفر اللہ، کہ ان پہ پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، ان کے خلاف ویڈیو، ان کے خلاف تقریریں ہو رہی ہیں اور ان کی توہین کی جا رہی ہے۔ آپ کا اور میرے ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ آئیں اولاد فرید، گھرانہ فرید کی ہم بھی آواز بنیں اور ان کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں، تاکہ یزیدیت اور حسینیت کا فرق دنیا خود دیکھے۔ یقین کریں، پہلے بھی کئی دفعہ ان کی تذلیل ہو چکی ہے، مجھے بہت دکھ ہوا ہے اور میں اس پہ بھی ویڈیو بنا چکا ہوں، لیکن رات والی جو ویڈیو عامر فرید سنگھ کی ویڈیو بیان تھا، یقین کریں اس نے مجھے، وہ رو رہے تھے، اس کو دیکھ کے میں بھی رو رہا تھا۔ میں آپ کو وہ ویڈیو سناتا ہوں، وہ ویڈیو دیکھیں اور اپنے ایمان سے خود فیصلہ کریں کہ کیا ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے کہ ہم اولاد فرید، گھرانے فرید کی آواز بنیں۔ اگر آپ بھی حسینی ہیں تو اس پیغام کو، اولاد فرید کے پیغام کو دنیا کے کونے تک پہنچائیں کہ اولاد فرید ذکر کیا کر رہی ہے، کیا گستاخی کر رہے ہیں یا ذکر محمد وآل محمد کر رہے ہیں۔ یزیدیت کو دبانے کے لیے آپ کا اور میرا حق بنتا ہے کہ ہم ان کی آواز بنیں۔ آئیں میں آپ کو خواجہ عامر فرید سنگھ کی جو رات والی ویڈیو ہے وہ آپ کو سناتا ہوں۔ یقین کریں بڑی دردناک ہے، اور میں یہی کہوں گا خواجہ صاحب، پیر سائیں، کیونکہ ہم سرائیکی لوگ پیر سائیں کہتے ہیں، خواجہ صاحب آپ ڈٹ جائیں انکار حسین علیہ السلام کی طرح۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ آئیں آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے کہ آپ بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل مجھے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک فقیر منش اور درش آدمی نے مجھے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ جو آپ کا عقیدہ ہے، وہاں کا عقیدہ جانتے ہیں، تو آپ اپنا عقیدہ ویڈیو کلپ کے ذریعے بیان کر دیں۔ مسجد نبی میں بیٹھے تھے حضور کے در پہ، ہم تو حیا والے لوگ ہیں، ہم تو شرم والے لوگ، کریم آقا کی نسبت ہے، ان کا نام آئے ہماری آنکھیں جھک جاتی۔ میں نے ان کے حکم پہ، مجھے کوئی کلیریفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرا عقیدہ صحابہ کرام کے بارے میں بالکل وہی ہے جو سلسلہ چشتیہ کے بزرگان اور اولیاء کرام کا ہے، جو سبق حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت بختیار کاکی علیہ رحمت، حضرت بابا فرید گنج شکر، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کے عقائد ہیں۔ میں نے کلمہ پڑھ کے بتا دیا میرے عقائد وہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کا اظہار کر دیں کلپ میں، تو میں نے کر دیا مسجد نبوی کی نسبت کے حوالے سے۔ ابھی کچھ باتیں میں نے اور کرنی ہے، مجھے پتہ تھا اس بات کا، مجھے اصل تکلیف کا پتہ ہے، مجھے اصل درد کا پتہ ہے۔ کوئی مسئلہ ان کو اصحاب پاک کا ہے ہی نہیں، یہ سب ایک ڈھونگ ہے، سب ایک ڈرامہ ہے۔ ارے حضرت سید فاطمہ الزہرا دختر رسول، سیدہ کائنات، میرے کریم آقا کے جگر کا ٹکڑا، جب ان پہ خطا کے فتوے لگائے گئے تو بدبخت ناصبی اللہ تم کہاں چھپ گئے تھے؟ کس بل میں چھپ گئے تھے؟ آج تم پیالی میں طوفان برپا کر رہے ہو۔ ارے کائنات میں خاتون جنت سے افضل کوئی خاتون ہے؟ کوئی بی بی ہے؟ کوئی ہستی ہے؟ میرے کریم آقا کا جگر کا ٹکڑا۔ یہ سب تحریک انہی خطائی ملاؤں کی طرف سے اٹھائی جا رہی ہے، اور یاد رکھو تمہیں درد، خدا کی عزت کی قسم مجھے اس بات کا پتہ ہے، تمہیں درد صحابہ کرام کا نہیں ہے۔ اگلی بات جو میں کہتا ہوں، اہل بیت کا ذکر ختم نہیں ہوگا، تمہیں ساری تکلیف اسی سے ہے۔ میری بات بھی پھر سن لو، تم ہمیں شاید جانتے نہیں، فاروق اعظم کی اولاد ہیں اور حضرت امام علی مقام کے غلام ہیں، مولا علی کے در کے غلام ہیں، سیدہ کائنات کے در کے ٹکڑوں پہ پڑنے والے ہیں، وفا کریں گے، زندگی کی آخری سانس تک وفا کریں گے۔ ہمیں جو کچھ عطا ہوتا ہے میرے محبوب کے در سے بازریہ سیدہ کائنات ہم تک پہنچتا ہے۔ ارے تمہاری سوچ کو میں پڑھ رہا ہوں، تمہاری سوچ کو میں جانتا ہوں، تم تو وہی خطائی ہو جنہوں نے مخدومہ کائنات کو بھی خطاکار کہہ دیا۔ بدبختو، تمہیں کیا حیا ہو، شرم ہو؟ حضرت امام علی مقام کا، حضرت امام حسین کا اور مولا علی شیر خدا کا ہم وفادار لوگ ہیں، ہم ان کے ٹکڑوں پہ پڑنے والے ہیں۔ اور یہ بات میری ذہن میں رکھ لو،
کل جو میں نے گفتگو کی، میں نے صدق دل سے عقیدہ اپنا بیان کر دیا. تمہیں تکلیف اس بات سے نہیں، تمہیں تکلیف حسینیت سے ہے. یاد رکھو، حسین کے ماننے والوں کو اتنا کمزور نہ سمجھو، حسین کے ماننے والوں کو اتنا کمزور نہ سمجھو. خدا کی عزت کی قسم یہ بات سن لو. مجھے قسم ہے سیدہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے اس مزار اقدس کی جو وہاں پہ جنت المقی میں دفن ہے. مجھے قسم ہے مولا علی، اے شیر خدا گواہ رہنا، تیرا یہ غلام، تیرے در کا یہ کتا جب مرے گا علی علی پکارے گا، جب مرے گا علی علی پکارے گا. مجھے قسم ہے مولا علی کے اس روضہ اقدس کی، مجھے قسم ہے کربلا کے ریت کے ذروں کی، مجھے قسم ہے امام حسن کے زہر پیتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے کی، مجھے قسم ہے سید الشہداء امام علی مقام. ارے حسین ہماری جانیں تم پہ قربان، ارے حسین میرے والدین تم پہ قربان، ارے حسین میرے بچے تم پہ قربان، ارے حسین میرا گھرانہ تم پہ قربان، ارے حسین میری تمام جائیداد تم پہ قربان، ارے حسین میری یہ دستار تیرے قدموں کی خاک ہے. تم کیا سمجھتے ہو بدبختو؟ ہمارے لہجے میں نرمی دیکھ کے تم سمجھتے ہو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے؟ ہم حسین کے غلام ہیں. میری یہ دعا ہے میرا رب میری بات سن لے، جب میرا آخری وقت آئے کلمے کے بعد میرے منہ پہ پنجتن کا ذکر ہو، علی کا ذکر ہو، فاطمہ کا ذکر ہو، حسن اور حسین کا ذکر ہو. تم کیا سمجھتے ہو خطائیو تم ہمیں ڈرا دو گے؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ یہ یاد رکھو ہم حسینی ہیں. تم صحابہ کرام کے پیچھے چھپو نہیں. مخدومہ کائنات کی چادر تطہیر بدبختو حملہ کرنے والوں، کریم آقا کی گھر کی دختر کو، طیبہ کو، طاہرہ کو، زاہدہ کو، جگر کے ٹکڑے کو کہتے ہو. خطائی ہے، لعنت ہے تمہاری سوچ پہ یزیدیوں، لعنت ہے تمہاری سوچ پہ. اور یہ یاد رکھو انشاءاللہ العزیز جب تک میں زندہ ہوں میری جانیں قربان ہے. او اس سے کیا چاہتے ہو؟ میرے بچے قربان ہیں. اور کیا چاہتے ہو؟ میری دولت قربان ہے. اور کیا چاہتے ہو؟ میری دستار قربان ہے مولا علی کے لیے، حسن حسین کے لیے، سیدہ کائنات کے لیے. اور کیا سننا چاہتے ہو؟ یہ ہے میرا عقیدہ. خدا کی قسم یہ عقیدہ مجھے خواجہ فرید نے دیا ہے کہ میں فقط پیدا ہوا ہوں وصف پنجتن کے واسطے. اے فرید میں تیرا وفادار ہوں. جو سبق تو نے مجھے پڑھایا میں نے وہی پڑھا، میں نے وہی آگے پھیلایا. اور یہ سیدہ کائنات کے گستاخ ملا ناسبی یزیدی، یہ مقابلہ اب حسینیت اور یزیدیت کا ہے. میں درگاہ والوں کو بھی کہتا ہوں، سادات کو بھی کہتا ہوں، مولا علی کی اولادوں کو بھی کہتا ہوں، حضرت امام حسن اور حسین کی اولادوں کو کہتا ہوں، سیدہ کائنات کی چادر تطہیر کے نیچے سائر میں بیٹھنے والوں کو بھی کہتا ہوں، حسینیوں کو بھی کہتا ہوں، یہ خبیث سارے ان کو درد جو ہے وہ اہل بیت ذکر کے ذکر طہر کا ہے. جھوٹ بولتے ہو، غلط بیانی کرتے ہو کہ ہمیں ذکر نہیں. تمہیں ساری تکلیف مولا علی کی ہے. حق علی، حق علی، حق علی، حق پنجتن، حق پنجتن، حق پنجتن. اور کیا سننا چاہتے ہو مجھ سے؟ جو کر رہے ہیں کرو. انشاءاللہ تعالی میری زندگی دیکھیں، میری 54 سال عمر ہے، 54 سال عمر ہے. جتنا چاہنے والے ہیں لاکھوں کروڑوں دنیا میں جہاں میری آواز جان گیا سن لو. زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، ہارٹ اٹیک ہو میں مر سکتا ہوں. یہ میری بات یاد رکھنا. جب میں اس دنیا سے جاؤں، خدا کی قسم میرے جنازے کے ساتھ بھی حیدری کا نعرہ حیدری بلند کرنا، علی کا ذکر کرنا. یہ تو میں وصیت کر کے جا رہا ہوں کیونکہ میں نے بخشنا. مجھے پتہ ہے اس بات کا کہ اگر میری بخشش ہوگی خدا کی قسم میرے کریم کائنات تاجدار کائنات میری ایک ہی تو عمل ہوگا کہ اے کریم میں تو گناہگار ہوں، میں تو تیری طیبہ طاہرہ زاہدہ ساجدہ کے در کا غلام ہوں، میں تو تیرے علی کے در کا غلام ہوں، میں تو تیرے حسن کے در کا غلام ہوں، میں تو تیرے حسین کے در کا غلام ہوں. اب میں تیرے پاس آیا ہوں، میری خطائیں معاف کروا دے. یہی تو وسیلہ ہے میرے پاس قبر کریم آقا کے جانے کا. اور میں نے کیا کیا ہے ان کے لیے؟ اور میں نے کیا کیا ہے؟ میرے حسین نے گردن کٹوا دی، میرے حسین نے علی اکبر شہید کروا دیے، میرے حسین نے علی اصغر شہید کروا دیے، میرے حسین نے اپنی بیبیاں تنہا یزید کے رحم و کرم پہ چھوڑ دی. ان کو ہتھکڑیاں لگائی گی. حضرت زین العابدین جگر کے ٹکڑے مولا علی کے، ان کو ہتھکڑیاں لگائی گی. زینب الکبریٰ کو یزید بدبخت کتے کے دربار میں پیش کیا گیا. آج ان کے لیے بات کرتے ہو؟ شرم کرو، ڈوب مرو یزیدیو. انشاءاللہ تعالی اس گھر سے علی کا ذکر نہ بند ہوگا، نہ تمہاری جرت ہے، نہ تم کروا سکتے ہو. آؤ اگر ایسے مقابلے کا شوق ہے بیٹھے ہیں گھر میں. ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی. ریاست پاکستان کو بھی میں کہتا ہوں ان درندوں کو، ان دہشت گردوں کو لگام دیں، ان درندوں کو لگام دیں. اس ملائیت، بے رحم ملائیت کو جو کسی دن پاکستان کی سٹیٹ کے لیے خطرہ بن جائے گی، اس کو لگام دیں اس ملائیت کو. یہ ملک اولیاء کرام کا فیضان ہے. یہ ملک ان ملوں نے نہیں بنایا جو قائد اعظم پہ بھی فتوے لگاتے تھے، جو علامہ اقبال پہ بھی فتوے لگاتے تھے. یہ اولیاء کا فیضان ہے. اس ملک کو غوث پاک کے چاہنے والوں نے بنایا. اس ملک کو شاہ
زبیر کے چاہنے والوں نے بنایا, شاہ نقشبند کے چاہنے والوں نے بنایا, جماعت علی شاہ صاحب کے چاہنے والوں نے بنایا, بابا فرید خواجہ فرید کے چاہنے والوں نے بنایا, کلندریوں نے بنایا, حضرت سلطان باہو کے چاہنے والوں نے بنایا, لال شہباز کلندر سے نسبت والوں نے بنایا, علی کے غلاموں نے بنایا. یہ کیا ملائیت, بے رحم, دہشت گرد ملا کے حوالے آپ کر دیں گے؟ آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں علی کا نام لینا جرم ہے؟ تم اگر یہ چاہتے ہو, میں تمہارے درد سمجھتا ہوں, تم یہی چاہتے ہو نا کہ علی کا نام لینا بند ہو جائے, یہی چاہتے ہو. میں تمہارے پیٹ کے درد سمجھتا ہوں. خدا کی قسم, ہم جب تک زندہ ہیں یہ ذکر ایسے بلند ہوگا. میری وصیت ہے میرے مرنے کے بعد بھی جو ہم سے منسلک ہے, علی علی کے نعرے لگانا, علی علی کے نعرے لگانا, اور یہی ہماری بخشش کا ذریعہ ہے. اور جہاں تک صحابہ کرام کی بات ہوئی, میرا وہی عقیدہ ہے جو خواجگان چشت اہل بہشت اطہار کا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. دیکھیں, کمنٹس کریں, جہاں سے یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, جہاں سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں, آپ مجھے فالو کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ ملتا ہے اگلی ویڈیو میں. تب تک خدا حافظ. یا علیہ السلام.